ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے ہمیشہ پاکستان کی قانونی سٹریمز کے درمیان. جو جدید تعلیم یافتہ اور قانون سے متعلق لوگ ہوتے ہیں انہیں فقہ و شریعت کے حوالے سے طویل ٹریننگ پیش کی جاتی ہے، اور جو اسلامی علوم کے متخصصین ہیں ان کو موجودہ دور میں جو نظام ہے، قانونی نظام ہے، اس کے حوالے سے آگہی فراہم کی جاتی ہے. تو یہ انتہائی قابل تحسین امر ہے. الحمدللہ اس سال بھی اس کورس کا آغاز آج ہو گیا ہے. وہ کہ میں بالکل ابتدا سے شریک نہیں ہو سکا، تھوڑا سا راستے میں کہیں رکنا پڑا، تو میں پہنچ گیا الحمدللہ. آپ کی خدمت میں کچھ مختصر گزارشات ہیں جو قانون سے آگہی کی ضرورت پہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کورس میں تشریف لائے ہیں، سفر کر کے تشریف لائے ہیں. بعض ہمارے دوست یہاں اسلام آباد سے ہمارا ادارہ ہے، وہاں سے بھی تشریف لائے ہیں. تو اس نشست کا اور اس سارے ظاہر ہے اس پہ اخراجات اٹھیں گے، اور آپ کا وقت سب سے بڑا خرچہ ہوگا، سب سے بڑا تو آپ کا وقت ہے. تو آپ کا وقت جو صرف ہوگا تو اس کی یعنی جو یوٹیلائزیشن ہے، یہ اس کی جو انصراف ہے وہ کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں. تو چند ایک نکات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے قانونی نظام کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں نہ صرف علماء کرام کو بلکہ عوام الناس کو بھی جو آگہی ہے وہ واجبی سی ہے. مطلب میرے سماعت ہم جب بھی سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں بھی موجود ہوتے ہیں، پبلک ڈومین میں ہوتے ہیں، تو ہم جب اپنے ملک کے قانون کے متعلق، اپنے ملک میں چلنے والے نظام کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا تجزیہ اور ہماری دلیل انتہائی سطحی اور ایک وہی بات ہوتی ہے جو ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی سمجھیں کہ اسے ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسے ہم اس کی تکرار کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا میکانزم ہماری بنیادی نظام تعلیم میں نہیں ہوتا جو ہمیں اپنے ملک کی جو لیگل سٹرکچر ہے، جو اس کا قانونی ڈھانچہ ہے، اس کی کوئی گہری تفہیم پیش کرے. عموماً یہ ہوتا ہے، یہ میں مطلب یہ عمومی بات کر رہا ہوں، استثناء ہر جگہ پہ اس میں استثنائی صورتحال بہت ہوتی ہے. بعض لوگوں کا مطالعہ یا کوئی ذاتی اس طرح کی معلومات ہوتی ہیں کہ وہ بہت ماشاءاللہ اس حوالے سے جانتے ہوتے ہیں. لیکن میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی اختصاص کا پہلو یا وہ نہیں ہے. ایک تو یہ واضح سا مقصد یہ ہے کہ ہمارے علماء جو اس معاشرے میں لوگوں کی دین کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، بنیادی مقصد یہ ہے. اور اس کے بعد جو مقصد وہ یہ ہے کہ مفتی جو فتویٰ لکھتا ہے، جو خطیب جمعے کا خطبہ دیتا ہے، وہ مسلمانوں کی دینی جو سطح ہے اور ان کا جو رخ ہے اس کا تعین کرتا ہے. وہ صرف خطبہ نہیں دیتا، وہ صرف فتویٰ نہیں لکھتا، وہ کسی مذہبی اجتماع میں تقریر صرف نہیں کرتا، بلکہ وہ مسلمانوں کے حوالے سے ان کی جو سمت ہے اس کا تعین کرتا ہے. اور جس طرف علماء لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں لوگ اسی طرف چلتے ہیں. یہ صرف مسلم معاشروں کی بات نہیں میں کر رہا، میں عیسائی معاشروں کی بھی بات کر رہا ہوں، میں یہودی معاشروں کی بھی بات کر رہا ہوں، ہندو معاشروں کی بھی بات کر رہا ہوں. وہاں جو ان کے اسکالرز ہوتے ہیں، یہ جو ان کے پنڈت ہوتے ہیں، یا ان کے جو پادری ہوتے ہیں، تو یہ ایک رائے باقاعدہ ہے کہ وہ لوگوں کو ٹلٹ کرتے ہیں، لوگوں کی سوچ کو موڑ سکتے ہیں، ان کے سوچ کے دھارے کو ایک سمت عطا کر سکتے ہیں. اس سمت میں ظاہر ہے مثبت پہلو ہوتے ہیں اور بعض اوقات منفی پہلو بھی برآمد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. میں ابھی اپنی گفتگو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے چند سوالات بھی پوچھوں گا. 15 منٹ ہم گفتگو کریں گے، 5-6 منٹ ہم
سوالات کریں گے ایک دوسرے سے۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ توہین رسالت کے حوالے سے دفعہ نمبر 295C جو ہے وہ بہت اہم ہے پاکستانی قانونی نظام میں، ایسے ہی سنتے ہیں، فیس بک پہ بھی ہم سنتے ہیں۔ اس میں یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ سے عمر میں چھوٹا ہوں یا علم میں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ میں آپ سب سے علم میں، عمر میں اور بالکل عمل میں کم ہوں، بہت چھوٹا ہوں، لیکن فی الحال ہم ایک مکالمہ کر رہے ہیں، تو مکالمے میں اس تاثر کو درمیان میں نہ آنے دیجیے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا 295C ہم لفظ بولتے ہیں، ایک لفظ جی 295C۔ میں نے بعض بڑے جید حضرات سے سنا اور لکھا ہوا فیس بک پہ بھی پڑھا کہ آئین کی دستور کی شق نمبر 295C میں دستور کی فلاں شق میں یہ لکھی، تو یہ میرے لیے بات بڑی مضحکہ خیز تھی کہ پاکستان کا جو آئین اور دستور ہے اس کی ٹوٹل شقیں 280 ہیں، اب 295C کیسے ہو سکتا ہے نا جی، بات سمجھنے کی۔ اکثر یہ آپ دیکھیں بڑے بڑے پلیٹ فارمز یہ لکھ دیتے ہیں، علماء سمیت لکھ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون، دستور، آئین، یہ اصطلاحات مترادف سمجھی جاتی ہیں، یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، یہ ایک ہی شے ہے۔ یہ مثلا عدلیہ ہے تو عدلیہ میں ہم اس کوڈ کو بھی شروع کرتے ہیں جو وہاں پہ ہمارے تحصیل لیول پہ یہ میجسٹریٹ ہوتا ہے، سول ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی الگ سے پوری پالیسی میکنگ عدالت ہے، اور اگر وہ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ دے تو ہمارا فوری تاثر یہ ہوتا ہے یہ جو ہے، یہ عدالت جو ہے، یہ جو ادارہ ہے، یہ کوئی ریاست کی الگ سے ایک اینٹی ہے جس نے ہمارے حقوق پر شب خون مارا ہے، حالانکہ وہ جو شب خون مارا جا رہا ہوتا ہے وہ بہت پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے، اس نظام کے اندر بہت اوپر سے ایک رائے بن چکی ہوتی ہے عدلیہ میں جس کے مطابق وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اور نیچے والے تو بالکل مجبور محض ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایک میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی میں نے ریکیپ سا رکھا آپ کے سامنے، یہ رکھنے کا مقصد یہ کہ ہمیں ہماری جو معلومات ہیں ان میں ہمیں اصطلاحات کا، خاص اداروں کا، خاص تنظیموں کا، خاص اداروں کے کام کرنے کے طریقہ کار کا ہمیں بالکل علم نہیں۔ ابھی بالکل کل سینٹ کے اندر ایک بل پیش ہوا، تو وہ اس پر ایک بندے نے پوسٹ لگائی کہ پارلیمنٹ نے بل پاس کر دیا ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کے بچوں کو بھی بلو پاسپورٹ، سرکاری پاسپورٹ دیے جائیں تاکہ وہ زیادہ پروٹوکول کے ساتھ سفر کر سکیں۔ تو وہ میں نے تحقیق کی تو وہ کسی ممبر نے پرائیویٹ بل پیش کیا تھا وہاں پہ سینٹ میں، اور وہ منظور نہیں ہو سکا، اور سینٹ پارلیمنٹ کا ایک حصہ ہے، جس طرح میں نے سول جج کی بات کی، میجسٹریٹ کی بات کی، اسی طرح پارلیمنٹ کی بھی بات کی۔ یہ ساری اصطلاحات الگ الگ معنی رکھتی ہیں، سول جج، میجسٹریٹ، آئین، دستور، قانون، پارلیمنٹ، سینٹ، ان کی اپنی اپنی ایک یعنی معنی ہوتا ہے، اور ان کا اپنا اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ان کے کام کے اثر پڑتے ہیں، آگے اثر ان کا بعد میں مرتب ہوتا ہے۔ یہ جاننا انتہائی ضروری ہے ایک عالم دین کے لیے اور ایک مفتی کے لیے کہ اس کی جو معلومات ہیں وہ مستحکم ہوں۔ تو ہمارے ملک کے متعلق، جس ملک کے ہم باشندے ہیں اور جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے ہمیں کئی اختلافات بھی ہوتے ہیں، تو اس ملک میں جو ہمیں کمیاں محسوس ہوتی ہیں، جو ہمیں کوتاہیاں محسوس ہوتی ہیں، اور اس ملک کے حوالے سے ہمارے جو تحفظات اکثر سامنے آتے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے اور ان کے لیے ان کو بہتر کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس ملک کے متعلق اوریجنل معلومات میسر، اس ملک کے نظام کے متعلق، اس ملک کے اندر لاگو شدہ قانون کے متعلق، اس ملک کے اندر جو کام کرنے کا، حکومت کی مشینری کا کام کرنے کا طریقہ جو ہے، اس کے متعلق مصدقہ اور اصل ذرائع سے اخذ شدہ معلومات ہمارے پاس، اصل مصادر سے اخذ شدہ معلومات۔ اگر اس میں
بہتری کی گنجائش سمجھتے ہیں کہ اس چیز میں بہتری کی یا ایون تبدیلی کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بہتر ریفارم نہیں کیا جاتا, اس کو چینج کرنا پڑتا ہے, اس کو وہ ناقابل اصلاح ہوتی ہے. تو اگر ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چینج کرنے کا طریقہ کار بھی پتا. ٹھیک ہے, آپ کو میں اس کی ایک مثال دے کر اپنی بات کو دوسری طرف لے کے جاؤں گا. 1953 کی تحریک ختم نبوت کے متعلق آپ نے سن رکھا ہو, کسی ہمارے انتہائی قابل احترام اساتذہ میں سے کسی نے 1953 میں جو لاہور میں تحریک ختم نبوت چلی, اس کے متعلق کسی کو معلومات ہے؟ ویسے سرسری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اس کی ہاں یہ کوئی پوری تاریخ نہیں سن رکھا ہے نا کہ لاہور میں تحریک ختم نبوت چلی, حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اور باقی پوری جو مسلمانوں کی اس ٹائم کی جو سربراہ تھے, ان سب نے, جو علماء کی لیڈرشپ تھی, انہوں نے سب نے اس میں سینکڑوں لوگ قتل شہید ہوئے, سینکڑوں. اور وہ بڑی طویل جیلیں, اور مولانا مودودی کو بھی اس میں سزائے موت ہوئی, اور بڑے بڑے مشاہیر کو اس حوالے سے. ٹھیک ہے وہ سزائے موت ان کو نہیں ہوئی, لیکن بعد میں عمل نہیں اس کا معطل کر دی گئی, لیکن اس طرح کے اقدامات اٹھے. لیکن اس کے جو اس کے ثمرات تھے وہ حاصل نہیں کیے جا سکتے. اگر ویسے اللہ کے رسول کی تحریک کوئی کام ناکام نہیں ہوتی, لیکن جو دنیاوی اعتبار سے کیلکولیشن اگر ہم کریں نا, کیلکولیٹ کریں, تو تحریک اپنے ثمرات حاصل نہیں کر سکتی. اتنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا گیا, سب کچھ کیا گیا, لیکن ایک تحریک 1974 میں چلی, اس میں کوئی سڑک انوالو نہیں تھی, اس میں کوئی دھرنا انوالو نہیں تھا, اس میں کوئی قتل و غارت اور کوئی فسادات اور وہ انوالو نہیں تھے. وہ ٹیبل کی تحریک تھی, جس طرح آپ لوگ ٹیبل پہ بیٹھے اس طرح کی تحریک تھی. جون 1974 میں اس کا آغاز ہوا, اور ستمبر 7 1974 میں وہ کامیاب ہوا. ٹیبل پہ چلنے والی تحریک ٹیبل پہ کامیاب ہوئی. اسی طرح پچھلے دنوں 27ویں ترمیم کے ذریعے مدارس کا مسئلہ حل کروایا, ایک بنیادی مسئلہ, سارے حل نہیں لیکن چند ایک مسئلے حل. اس سے پہلے مجھے پتا ہے کہ مدارس کے حوالے سے بڑی جدوجہد ہو رہی تھی, سڑکوں پہ جلسے ہو رہے تھے, سڑکوں پہ جو ہے وہ دھرنے دیے جا رہے تھے, لیکن جب وہ کام ٹیبل پہ آیا, نظام کے اندر آیا, وہ کام ہو گیا. یہ مثالیں میں نے دونوں اس لیے دی ہیں کہ جب ہم نظام کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں اور نظام کو استعمال کرتے ہوئے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ نظام ہمیں سپورٹ کرتا ہے, اور یہ نظام ہمارے اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا کرتا ہے. ویسے تو کامیابی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, اور ناکامی بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, واحد بلا شرکت غیر اختیار ہے, لیکن یہ اسی کی جو ایک دی ہوئی ہمیں گائیڈ لائن ہے کہ کام کو کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو اس طرح کیا جائے. اس کورس کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ کل کو آپ کو کوئی موقع ملے کسی بھی بڑے فورم پہ اور کسی بھی بڑے مسئلے پہ اس ملک کی تاریخ کو بدلنے کا اور اس ملک کے اندر قانونی تبدیلی لانے کا, تو آپ بجائے کہ سڑک کا رستہ چنیں, آپ وہ رستہ چنیں جو اس کام کو کرنے کا طریقہ ہے. تو یہ آپ کو سکھایا جائے گا کہ اس ملک میں قانون بنتا کیسے, اس قانون کو اگر وہ ناپسندیدہ ہے, یہ پرانا کوئی بنا ہوا ہے اور وہ کوئی اسلامی شکوں کے خلاف ہے, اس کو بدلنا کیسے ہوتا ہے, اس کے لیے کون کون سے الگ الگ سے ادارے بنے ہوئے ہیں جو وہ قانون تبدیل کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور کرتے آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی بالکل ہی ڈس اوبیڈینس اور جو ہے وہ نافرمانی ہوتی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پھر عدالتوں کے فیصلے کرنے کے جو معیارات ہیں وہ کیسے متعین ہوتے ہیں. کوئی خاص کتاب ہے جس میں سے وہ اٹھا کے, جس طرح ہم جب ہمارے پاس کوئی فتویٰ لینے آتا ہے تو اگر ہم حنفی ہوں تو ہم فوراً یا علامہ ابن عابدین شامی کی کتاب اٹھاتے ہیں. بعض اوقات اگر کسی کا زیادہ ہو, کوئی دقیق ذہن ہو, تو وہ المبسوط کی طرف بھی رخ کرتے ہیں. کئی کتابیں ہمارے پاس ٹیکسٹ بکس ہیں, متون ہیں
فقہ کے، جن کو ہم کنسلٹ کر کے ایک جملہ لکھتے ہیں اوپر ایک چھوٹا سا کہ اس مسئلے کا یہ حکم ہے شریعت میں، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ نیچے عبارت ہم کوٹ کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں جو فقہاء نے متون لکھے ہیں اس کی یہ ہے۔ اسی طرح جب پاکستانی عدالتوں میں جو مسئلہ آتا ہے، کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، مثلا کوئی ٹیکس کا مسئلہ ہے، کسی نے کمپنی رجسٹر کروائی ہوئی ہے، کوئی شیئرز کا ایشو ہے، کوئی بھی ایسا ایشو ہے، کوئی میاں بیوی کی مسئلہ ہے، کوئی بھی ایشو ہے، تو ان کے پاس کون سے ذرائع ہوتے ہیں، تو وہ کن ذرائع کو کنسلٹ کرتے ہیں۔ ہم نے تو یہی سن رکھا ہے اور ہمارا کامن پرسپیکٹو یہی ہے کہ جی وہ کوئی انگریزوں کی کوئی واقعات ہوتی ہیں، انہیں سے جو ہے استفادہ کر کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ یعنی عمومی طور پہ اگر یہ بات دیکھی جائے تو کہنے کو بڑی اچھی لگتی ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے، پیٹ کوٹ پہن کے بابو صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ انگریزوں کے مطابق فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے جو آئندہ 10 دنوں میں آپ کے سامنے آئے گا کہ ایک یہ دوسرا طریقہ کار بھی ہے۔ آخری بات وہ یہ کہ پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں کہ انگریزوں کا قانون لاگو ہے، ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں اور کرتے ہیں کہ پاکستان کا نظام قانون، نظام قانون اور نظام عدل دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ نظام قانون ایک پورا ایک الگ دھارا ہے اس ملک میں، پوری دنیا میں، اور نظام عدل ایک الگ سے دھارا ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں ساری باتیں رکھنے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ جو سیشنز ہیں اس میں آئیں گی۔ وہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مغربی قانون موجود ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ انگریز ہی چل رہے ہیں۔ آپ کی بات، ہماری یہ بات کسی حد تک درست ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات درست ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند پہ 200 سال سے زائد عرصہ ایک منظم حکومت قائم رہی، حکومت برطانیہ کی منظم حکومت، جس کی ریٹ بہت مضبوط تھی۔ یعنی وہ لنڈی کوتل سے لے کے ڈھاکہ تک ایک یونیفائڈ اور ایک یعنی جو بھی اس میں علاقے آتے تھے اس میں اس کا بڑا زور تھا، بڑا جبر تھا۔ اس حکومت نے ظاہر ہے ان 200 سالوں میں یہاں کے پورے نظام کو انگلش بنایا، اور اسے انگلش سے مراد میری زبان نہیں ہے، انگلش سے مراد وہ نظام ہے جو انگلینڈ کا نظام، برطانوی نظام، تو وہ انہوں نے اس کو رخ دیا۔ تو اس میں پاکستان نے بننے کے بعد اس کے اندر رہ کر اسی سارے سے سیٹ اپ میں کافی امپرومنٹس کی ہیں، کافی اصلاحات کی ہیں۔ ان میں سے اصلاحات میں سے ایک یہ حال بھی ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں۔ آپ کو میں عملی بات بتاؤں، یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یہ جگہ بھی انہیں اصلاحات کا ہی ایک مظہر ہے۔ ریاستیں حکم سے نہیں ہوتی کہ کون اور وہ فیکون ہو جائے، کوئی صدر پاکستان اعلان کریں گے سب کچھ یہ چینج کریں، اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ ریاستوں میں تبدیلیاں آہستہ آہستہ، گو کہ ہم نے 80 سال لگا دیے ان تبدیلیوں کو اور ہم بڑے آہستہ آہستہ استعمار کے نظام کے نیچے سے نکل رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس حال کا بتاؤں کہ یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ حکومت پاکستان نے یہ آرڈر جاری کیے 1980 کے لگ بھگ کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے ان کے بیشتر ججوں کو اسلامی متون کا علم نہیں ہے، اسلامی متون کا علم نہیں ہے۔ تو ان کو بجائے کہ کوئی اب پورا 8 سال وہ مدرسے میں جا کے ان کے پاس اتنا تو پھر ابھی وہ نوکری میں آ گئے، جج بن گئے، تو 16 ہفتوں کا ایک متخصص کورس اس یونیورسٹی کو کہا گیا کہ ڈیزائن کریں، اس ادارے کا نام شریعہ اکیڈمی رکھا گیا کہ جو پاکستان کی عدلیہ ہے وہ اس کو یہ اکیڈمی اسلامی متون میں، متون شریعت میں، متون فقہ میں تربیت دے، اور ان کو ان کے متعلقہ جو فقہ ہے نا، جو ادب القاضی ہے، یہ جو احکام السلطانیہ ہے، ان سے متعلقہ جو حصہ ہے وہ پڑھائے۔
تاکہ اور اس کورس کا 1980 سے لے کر آج تک اجرا ہوتا ہے ہر سال. پورے ملک کے ہر صوبوں سے ایک بڑی تعداد آتی ہے یہاں نامینیٹ کی جاتی ہے, ایک مناسب معقول تعداد آتی ہے جو اس حال میں بیٹھتی, اسی حال میں بیٹھتی ہے اور 16 ہفتوں کے لیے بیٹھتی ہے اور ان کو جو ہے اسلامی شریعت اور فقہ کے حوالے سے جو ہے تعارف دیا جاتا ہے. اور اس کے جو ثمرات ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں وہ میں ذاتی طور پہ بھی اور ہمیں ویسے بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ججز یہاں سے جاتے ہیں وہ پھر جب ان کے سامنے مسئلہ آتا ہے وہ وہاں سے پھر اکثر یہاں رابطہ کرتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ کانشیس ہو جاتا ہے کہ ہم نے آئندہ جو فیصلے ہیں ان کے حوالے سے کن کن اصولوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے. تو وہ بعض اوقات رابطہ کرتے ہیں یہاں پہ اور یہاں ایک باقاعدہ کنسلٹنسی ان کو فراہم کی جاتی ہے کہ بھئی آپ فیصلہ کرتے وقت اسلام کے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ یہ ایک کلیہ ہے, لیکن اس عدل کو کس طرح مینٹین کرنا ہے اس کی جو جزیات اور اس کے جو سامنے اس کو باہر یہاں سے تربیت بھی دی جاتی ہے. آخری بات اور جملہ یہ ہے, اسی پہ میں اپنی بات کو اختتام کروں گا. میری گفتگو بڑی بے ربط سی تھی اور کوئی اس میں کوئی چیز بیان نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے مجھے ایک چیز کی امید رہے گی کہ ہم جو مدرسے کے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ پہلے سے پڑھ لیے ہوئے. میں تو یہ سمجھتا تھا ہم نے سب کچھ پڑھ لیا, لیکن ہمیں حضور کے اس حکم کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انسان کا مہد ہے اس سے بندہ لحد تک طالب علم رہے, تو انشاءاللہ استفادے کی بڑی راہیں جو ہے ہموار ہوں گی. نہ ہم عالم مطلق ہیں نہ کوئی اور جاہل مطلق ہے, سب میں کچھ نہ کچھ کمیاں بھی ہیں اور کچھ نہ کچھ پوائنٹس بھی ہیں. اللہ نے آپ کو علم دین سے نوازا ہے اور اس علم دین کی ظاہر 100% چیز کسی میں نہیں آ سکتی, وہ انبیاء کا خاصہ ہے یا صحابہ کرام میں سے کسی کا خاصہ ہے. فقہا کا یہ ادراک تھا کہ وہ مجتہد مطلق ہوتے تھے. تو ہم نے اس احساس کے ساتھ کہ ہم نے اپنے علم سے دوسروں کو استفادہ کروانا ہے اور دوسروں کے علم سے خود استفادہ کروانا, تو انشاءاللہ آپ کو پاکستان کے اور حتیٰ کہ دنیا کے بھی قانونی نظام سے انٹرنیشنل لا پہ بھی ہوگا کہ پوری دنیا میں جو اقوام متحدہ ہے اور پوری دنیا میں جو باقی ممالک ہیں ان کا آپس میں کیسے روابط اور تعلقات ہوتے ہیں, تو آپ کو ان سے بالکل پہلے سے شناسائی ہوگی. تو میں اسی پر جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ پاکستانی معاشرے میں ہم جو مسلمان ہیں, ہم جو آپ سے ہماری امید ہوتی ہے علماء سے کہ یہ ہماری رہنمائی کریں, اس حوالے سے آپ ہماری بہتر رہنمائی کریں گی اور اس 10 روزہ کورس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور آپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. جزاکم اللہ خیرا. میں ساجدہ قمر الحق صاحب